السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کلش اورحان کے چھٹے قسط کا تیسرا شاندار اور دھماکے دار ٹریلر ریلیز ہو چکا ہے، جس کو دیکھ کر یقیناً آپ حیران ہوئے ہوں گے، کیونکہ پہلے ہی منظر میں منجنیقوں میں پتھروں کی بجائے کچھ اور پھینکا جا رہا ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ اورحان بے نے برسا کے محاصرے میں جو نیا حیران کن فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے نے آنے والی قسط کی بنیادیں ہی بدل دی ہیں، کیونکہ چھٹے قسط کی تیسری ٹریلر کا آغاز اس غیر معمولی منظر سے ہوتا ہے کہ کئی سپاہی منجنیقوں میں پتھر نہیں بلکہ کھانے پینے کی اشیاء، خشک راشن اور سامان کے بند تھیلے بھر رہے ہیں اور برسا کے فصیلوں کے اندر پھینک رہے ہیں۔ ناظرین، کیا کمال کا منصوبہ ہے، کیونکہ یہ جنگ نہیں بلکہ یہ دشمن کے دلوں پر حملہ ہے۔ یہ وہ وار ہے جو جسم پر نہیں بلکہ دماغ اور بھوک پر کیا جا رہا ہے۔ اورحان بے اعلان کرتا ہے کہ برسا کے بھوکے عوام ہمارا دشمن نہیں، ہمارا اصل دشمن وہ ہے جو انہیں بھوک کے ذریعے ہمارے خلاف کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ یہ پہلا اشارہ ہے کہ اورحان غازی کی حکمت عملی عثمان غازی سے بھی 2 قدم آگے، زیادہ جدید اور نرم مگر کاری ہے۔ اس پر شاہنشاہ حیرت اور حسد کے ملی جلی جذبات کے ساتھ کہتے ہیں، یہ جنگ میں ایک نیا طریقہ سامنے آ گیا ہے، یعنی زیادہ رحمدلی سے فتح کا طریقہ۔ دوسری طرف یہی رحمدلی روم کے اندرونیکوس کے لیے بھی بہت بڑے خطرے کی گھنٹی بن جاتی ہے، جو فوراً سمجھ جاتا ہے کہ ترک اگر برسا کی دیواریں نہ توڑ سکے تو اب وہ شہر کے اندر بغاوت بڑھا کر فتح حاصل کر لیں گے۔ یہاں فلاویوس اس کے سامنے کھڑا ہے، وہی فلاویوس جس نے عثمان بے پر قاتلانہ حملہ کیا، زہریلا تیر چلایا اور فاطمہ خاتون کو شدید زخمی کر دیا، مگر اب وہ جذبات اور وفاداری کے بیچ جکڑا ہوا ہے۔ ٹریلر کے اس حصے میں ایک اور دھماکہ خیز موڑ تب آتا ہے جب علاؤدین اور شاہنشاہ تیمورتاش کے ساتھ آمنے سامنے ہو جاتے ہیں اور دونوں لشکر تلواریں بے نیام کرتے ہیں، مگر چند ہی لمحوں بعد حکم ہوتا ہے کہ تلواریں نیام میں کر دو۔ ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا، اصل تصادم ابھی باقی ہے، اور یہاں ایک نئے سازشی گروہ کی آمد بھی دکھائی جاتی ہے۔ نقاب پوش افراد ایک لڑکے کو تلوار دیتے ہیں اور یہ راز کھل جاتا ہے کہ برسا کے محاصرے کے بیچ اور ازنیق کے دربار کے بیچ کہیں نہ کہیں کوئی نئی خفیہ طاقت ابھرتی نظر آ رہی ہے، جس کی نشانی عبد الرحمن کے ہاتھ لگ چکی ہے، گردنوں پر ایک ستارے کا پراسرار نشان۔ جب وہ یہ نشان اورحان بے کو دکھاتا ہے تو اورحان بے اس نشان کو دیکھ کر کہتا ہے، ان کا فریب ہمیشہ سے موجود رہا ہے، ایک نیا دشمن پیدا ہو چکا ہے۔ ناظرین، اس ٹریلر میں سیاسی چالوں کے ساتھ ساتھ جذباتی سیاست بھی اپنے عروج پر ہے، کیونکہ ناظرین، ملعون خاتون کا غصہ اور فکر مندی دونوں اس وقت سامنے آتے ہیں جب وہ نیلوفر خاتون سے کہتی ہے، تم میرے بیٹیوں کے دل و دماغ پر کیوں اثر انداز ہو رہی ہو؟ نیلوفر خاتون کی جانب سے خاموشی، اس کی جھکی نظریں اور پھر اس کا جواب کہ میں نہیں چاہتی انہیں کسی ایسی چیز پر مجبور کیا جائے، یہ سب اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نیلوفر دل سے اورحان بے کی ہے، لیکن اس کی حیثیت، اس کا مقام، اس کا ماضی، سب کچھ اس جنگ میں ایک رکاوٹ ہے۔ حلیمہ اور فاطمہ کی بحث بھی اسی جذباتی میدان کو کھولتی ہے، خاص طور پر جب حلیمہ طنزیہ اور تلخ لہجے میں کہتی ہیں، کیا واقعی ایسی شوخ لڑکی پسند کی جاتی ہے؟ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں ایک ایسا جذباتی بحران پیدا ہونے والا ہے جو سیاسی جنگ سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف ٹریلر کا سب سے بڑا دھماکہ ڈفنی کی پراسرار، ایکروبیٹک اور خطرناک انٹری ہے۔ جو ہی وہ ہوا میں کلابازی کا کر شاہی ہال میں داخل ہوتی ہے، پورا ازنیق محل ہل جاتا ہے۔ فلاویوس بھی یقینی میں دیکھتا رہ جاتا ہے اور شاہنشاہ اسے حکم دیتا ہے، ایک بار پھر روم کی مقدس تلوار بنو۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ڈفنی نیلوفر کی سوتیلی بہن اب نہ صرف سیاسی طور پر بلکہ جذباتی طور پر بھی نیلوفر اور اورحان بے کے درمیان ایک نئی دیوار بن سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فلاویوس کی آزمائش بھی شدید ہونے والی ہے، ایک طرف فاطمہ کی محبت اور اس کا معصوم بھروسہ، دوسری طرف شاہنشاہ اندرونیکوس کا حکم اور اس کے پیچھے اس کا اپنا انتقام۔ ایسا لگتا ہے کہ فلاویوس آنے والی قسطوں میں ایک ایسا کردار بننے والا ہے جو دشمن بھی ہے اور خود کا دشمن بھی، ایک ٹکڑا روم کا
ایک ٹکڑا محبت کا اور ایک ٹکڑا نفرت کا۔ اندرونیکوس کی چالیں یہاں عروج پر پہنچتی ہیں۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ ترک رحم دکھا کر عوام کو اپنے حق میں کر لیں گے، اس لیے وہ برسا کی محصور عوام کو بغاوت میں دھکیلنے سے روکنے کے لیے تیزی سے حملے، سازشیں اور خفیہ گروہ متحرک کر رہا ہے۔ ٹریلر کے آخری حصے میں وہ بڑا لمحہ دکھایا جاتا ہے جس کی تمام قسطوں سے اشارہ مل رہا تھا۔ دوسری طرف اورحان بے نیلوفر خاتون کے ساتھ ازنیک شہر میں داخل ہوتا ہے۔ شہر سجا ہوا ہے، بڑا شاندار منظر پیش کر رہا ہے۔ محل کے دروازے کھلے ہیں اور شہنشاہ اندرونیکوس اپنی بھتیجی ڈیفنی کے ساتھ استقبال کے لیے موجود ہے، مگر یہ استقبال امن کا نہیں بلکہ دھوکے کا ہے۔ جیسے ہی اورحان بے کہتا ہے، ہم بلا وجہ خون بہانے والی قوم نہیں، مگر جو ہمیں تکلیف دے ہم اس کی شہرک کاٹ دیتے ہیں۔ یہ اعلان صرف ازنیک کے دربار کے لیے نہیں بلکہ پورے روم اور منگول سلطنت کے لیے ایک کھلا پیغام ہے۔ اس کے ساتھ عبد الرحمن کی طرف سے دکھایا گیا ستارے کا نشان اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک نئی خفیہ تنظیم یا مذہبی گروہ، شاید نائٹ سٹار جیسے کوئی تاریخی آرڈر، اب میدان میں آ چکا ہے۔ یہ گروہ نہ صرف ترکوں بلکہ روم کے اندر بھی فساد پھیلائے گا۔ اور ٹریلر کے آخری لمحات میں نیلوفر اور اورحان بے کے سنگت ڈیفنی کی موجودگی، فلاویوس کی الجھن، شہنشاہ اندرونیکوس کی چالیں، شہنشاہ بے کی حسد بری نظریں، تیمورتاش کی دھمکیاں اور برسا کے اندر عوام کی بھوک۔ ناظرین، یہ سب مل کر ایک ایسے دھماکے کا پیشخیمہ ہے جو چھٹے قسط کو سیزن کا سب سے خطرناک، تیز ترین، سب سے تیز رفتار اور سیاسی طور پر پیچیدہ قسط بنانے والا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگلی قسط میں 3 بڑی چیزیں ہونے والی ہیں۔ نمبر 1، اورحان کے خلاف اندرونی سازش مضبوط ہوگی۔ نمبر 2، نیا خفیہ دشمن سامنے آنا شروع ہو جائے گا۔ نمبر 3، برسا کی فتح قریب ہے، لیکن ایک بہت بڑا دھوکہ مزید قریب ہو چکا ہے۔ یہ ٹریلر صاف دکھا رہا ہے کہ اورحان غازی کے دور کی سب سے بڑی جنگیں تلوار سے نہیں بلکہ عقل، دل، وفاداری اور سازشوں سے لڑی جائیں گی۔ آنے والی قسط وہ ہوگی جس کے بعد پوری کہانی کا رخ ایک نئے دور میں داخل ہو جائے گا، جہاں نہ صرف روم بلکہ ترک بیچ بھی ایک بڑی جانچ ہونے والی ہے۔ ناظرین، آپ بھی اس حوالے سے اپنی رائے ضرور کمنٹس میں دیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔